انما یستجیب الذین یسمعون، حق بات تو صرف وہی قبول کرتے ہیں جو بات سن لیتے ہیں. یہ اللہ نے تھم رول بتا دیا. یہ میں کہتا ہوں جی چند جو بڑی آیات ہے نا جن کو بیج پہ لکھ کے یہاں لگانا چاہیے، ان میں سے ایک آیت یہ ہے، انما یستجیب الذین یسمعون، حق بات تو صرف وہ لوگ قبول کرتے ہیں جو بات سن لیتے ہیں. والموتى یبعثهم اللہ ثم الیہ یرجعون، اور جو مردے ہیں یعنی عقل استعمال نہ کرنے والے گویا کہ مردے ہیں، ان کو تو اللہ قیامت کے دن ہی اٹھائے گا اور وہ اس کی طرف لوٹائے جائیں گے. اچھا اب یہ پہلی قسط ہے. اس کی دوسری قسط سورۃ الملک میں آئی ہے کہ جب قیامت دن اٹھائے جائیں گے نا ایسے لوگ تو وہ کیا کریں گے؟ وَقَالُوا لَوْ كُنَّا نَسْمَعُ أَوْ نَعْقِلُ مَا كُنَّا فِي أَصْحَابِ السَّعِيرِ، وہ کہیں گے کاش دنیا میں ہم نے اگر بات سن لی ہوتی اور اپنی عقل استعمال کی ہوتی تو آج ہم جہنم کی آگ میں نہ ہوتے. یہاں تو آیا ہے نا کہ یہ آخرت میں جا کے اٹھیں گے، ابھی تو یہ نہیں سن رہے بات. اور سورۃ الملک میں آیا ہے کہ جب یہ آخرت میں اٹھیں گے نا تو یہی بات ریپیٹ کریں گے، کاش ہم نے دنیا میں بات سن لی ہوتی، اپنی عقل استعمال کی ہوتی. یار اس سے زیادہ آپ کا رب آپ پر اور مجھ پر کیا مہربان ہوگا کہ وہ آخرت کی فلم پہلے ہی چلا کے بتا رہا ہے کہ یہ ہونا ہے، بچ جاؤ. اچھا پھر یہ بھی نہیں ہوگا کہ ان کا رونا پیٹنا کام آ جائے گا. وہ کہیں گے نا جب ما کننا فی اصحاب السعیر، تو اللہ طرف میں آئے گا فاعترفوا بذنبہم فسحقا لاصحاب السعیر، انہوں نے اعتراف کر لیا اپنے اصلی جرم کا، تو اب پھٹکار ہے دوزخ والوں کے لیے. یہ نہیں ہے کہ اب غلطی مان لی ہے تو اللہ کہ ٹھیک ہے دوبارہ چلا جا دنیا میں پھر چنگے کام کر کے، نہیں. اور اللہ نے یہ بھی بتا دیا کہ سب سے بڑا جرم کون سا ہے جس کا اعتراف یہ لوگ کریں گے. دنیا میں تو کہہ رہے ہیں کہ انجینئر صاحب کی بات نہیں سننی، انجینئر صاحب کہہ رہے ہیں ساریاں دی سنو پھر میری بھی سنو، تو پتہ لگ جائے گا کون کہانی کرا رہا ہے اور کون صحیح بات کر رہا ہے. تو پیغمبروں کی دعوت کے ساتھ جو رسپانس ہے نا آج بھی اسی طریقے سے ہوگا جیسا کہ پیغمبر جب دنیا میں موجود ہوتے تھے اور ان کے جو مخاطبین تھے ان کے ساتھ سلوک کیا کرتے تھے. وہ آتا ہے سورہ حامیم السجدہ میں، وقال الذین کفروا لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فیہ لعلکم تغلبون. کافر کہتے ہیں جب قرآن تلاوت کیا جائے تو مت سنا کرو اور شور ڈال دیا کرو تاکہ تم غالب آ جاؤ قرآن کی دعوت کے اوپر، کیونکہ انہیں پتا تھا کہ جو بھی قرآن سنتا ہے نا وہ پھر ہم سے گیا. تو بہتر یہ ہے، اب نبی کو تو ہم روک نہیں سکتے قرآن بیان کرنے سے، اپنے لوگوں کو روکنے کا انداز یہ ہے کہ اتنا شور ڈال دو کہ بات ہی نہ ان تک پہنچے. آج بھی آپ دیکھ لیں کس طرح دعوت حق کے خلاف یہ شور ڈال دیتے ہیں. تو اس سے ہوا کیا ہے؟ نقصان ہی ہوا ہے، ان کو فائدہ تو کوئی نہیں ہوا. جتنا پیٹ سے آپ ڈالے آنے تھے اپنے سے مصیبت کھڑی کر لی ہے انہوں نے. اور کرو. جزاک اللہ. اللہ تعالیٰ آپ کو اس نیکی کے عوض سچائی تک پہنچا دے. تو میں دعا کرتا ہوں جس طرح بخاری مسلم میں حدیث ہے نا، کچھ صاحب نے کہا یا رسول اللہ ہم زمانے جاہلیت میں بھی نیکی کے کام کیا کرتے تھے، کیا ہمیں ان کا بھی ثواب ملے گا؟ تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے تمہیں انہی کاموں کے سبب ایمان کی دولت دی ہے. اے جڑا تسی پروپیگنڈا کر رہے ہو نا حق کی دعوت کے خلاف، تو اس کی وجہ سے جو دعوت پھیل رہی ہے تو اللہ تعالیٰ یہ آٹومیٹکلی جو آپ سے نیکی ہو رہی ہے اس کے عوض آپ کو نبی علیہ السلام کے مبارک قدموں تک پہنچائے. ہماری دعا ہے. ہم تو دعا دینے والے ہیں جی.